والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قتال جہاد کرنے کی اجازت دے دی، اور اس شان میں قرآن مجید کی جہاد کی پہلی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس آیت کریمہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرنے لگے، اور اس سلسلہ میں مکہ کی طرف جانے والی راہیں پر خصوصاً آپ نے کڑی نظر رکھی اور اس کے حالات دریافت کرنے لگے۔ اس سلسلے میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سرایا بھیجا اور متعدد غزوے پیش آئے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں فرق ذکر کروں گا سریہ اور غزوہ میں، کہ سریہ اور غزوہ میں فرق کیا ہے۔ بہرحال پہلا جو سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور بھیجا وہ تھا سریہ سیف البحر، جو پیش آیا یا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سن 1 ہجری میں، مطابق مارچ سن 623 عیسوی میں۔ اس سریہ کے امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ 30 مہاجرین کو بھیجا، اور اس طرح یہ سریہ جو 30 مہاجرین پر مشتمل تھا یہ نکلا۔ مقصد اس کا تھا کہ قریش کا ایک قافلہ جو شام سے واپس ہو رہا تھا اس کا پتہ لگائے۔ اس طرح یہ قافلہ یا یہ سریہ نکلا، اس طرح یہ سریہ نکلا اس قافلے کا پتہ لگانے کے لیے۔ اس قافلہ کی تعداد تھی 300 آدمیوں پر مشتمل، اور اس میں ابو جہل بھی تھا۔ جب یہ عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا، اور دونوں فریق تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، اور 2 صفوں میں بٹ گئے، تیار ہو گئے۔ ایک طرف یہ مشرکین اور ایک طرف مسلمان۔ مشرکوں کی تعداد تھی 300 اور مسلمانوں کی صرف 30۔ لیکن قبیلہ جوہینہ کا سردار مجدی ابن عمرو جو دونوں فریقوں کا حلیف تھا، اس نے پوری کوشش کی، جد و جہد اس نے کی کہ لڑائی اور جنگ نہ قائم ہو، اور اس نے ایسا ہی کیا جس کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا، اور اس سریہ کے علم بردار جو تھے وہ تھے حضرت ابو مرثد کناز ابن حسین الغنوی رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی کے 1 مہینے کے بعد ایک اور سریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو مشہور اور معروف ہے سریہ رابغ سے۔
یہ سریہ کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں سن 1 ہجری موافق اپریل سن 623 عیسوی میں۔ اس سریہ کے جو امیر تھے، امارت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے چچا الحارث تھے، ان کے صاحبزادے تھے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو اس سریہ کا امیر بنایا اور ان کے ساتھ 60 سواروں کو بھی بھیجا، اور رابغ کے وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا۔ ابو سفیان کے ساتھ 200 آدمی تھے اور اس میں تیر چلائی گئی، اس سریہ میں دونوں طرف سے تیر چلائی گئی، لیکن اس کے آگے مزید بات نہیں بڑھی، نہ جنگ ہوئی۔ اور ایک اس سریہ کا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مکی لشکر کے ساتھ یا اس قافلے کے ساتھ 2 مسلمان بھی شامل تھے، جن کا مقصد یہ تھا جہاں بھی چانس ملے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو وہ 2 مسلمانوں کا نام یہ تھا، ایک حضرت مقداد ابن عمرو البحرانی اور دوسرے تھے عتیبہ ابن غزوان المازنی۔ تو وہ دونوں یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور ان کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ اس سریہ کے علمبردار تھے حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں سریوں کا ذکر کرنے کے بعد اب پہلا غزوہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا غزوہ ذکر کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ سریہ اور غزوہ میں فرق کیا ہے۔ تو غزوہ کا معنی یہ ہے جس لشکر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اور دشمنوں سے ملاقات یا ان سے لڑائی کے لیے نکلے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، چاہے اس کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، اور چاہے اس غزوہ میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں رہے، ساتھ میں باہر نہیں نکلے دشمنوں سے ملنے کے لیے یا ان سے لڑنے کے لیے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو تیار کر کے بھیجا۔ اور ان سرایا کے متعدد مقاصد اور اہداف ہوتے تھے، جن کا ذکر پہلے سابقہ درس میں آ گیا، یعنی دشمنوں کے بارے میں خبر لانا اور ان کے بارے میں جاننا، اور ایسے کبھی کبھی ان سے جنگ لڑنا۔ تو یہ جو سریہ ہوتا ہے غالباً اس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل غزووں کی تعداد ہے 27، اور ایسے ہی سرایا کی تعداد 38، جس طرح کی کچھ اہل سیر ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال پہلا جو غزوہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے وہ تھا غزوہ ابوا یا ودان۔ غزوہ ابوا یا ودان یہ سفر سن 2 ہجری میں مطابق اگست 623 عیسوی میں یہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین کے ساتھ نکلے اور قریش کے ایک قافلہ کی راہ روکنا مقصد تھا۔ آپ ودان ایک مقام پر پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، مغازی ابو الاسود سے نقل کرتے ہیں، اور ایک روایت اس مغازی ابو الاسود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابن الحارث کو 60 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا اور ان کی ملاقات قریش کی ایک جماعت سے ہوئی۔ پھر وہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلائی اور یہ اللہ کے راستے میں پہلی تیر چلائی گئی۔ تب بھی اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فائدے حاصل کیا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلقات اور قبائل سے بڑھایا۔ مثلا
بنو زمرہ کے سردار محشی ابن عمرو الضمری کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ لکھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ بنو زمرہ اپنے نفس اور مال کے متعلق اس کے بارے میں مأمون اور محفوظ ہے مسلمانوں سے، اور ایسے ہی اس قبیلے پر اگر حملہ کیا جائے گا دوسروں کی طرف سے، دوسرے قبائل کی طرف سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کریں گے، اور ایسے ہی جب مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد طلب کریں گے تو ان کو مدد کرنا ہوگا۔ 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر رہیں، اور اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے رہے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ اس غزوے کا پرچم جو تھا سفید رنگ کا تھا، اور اس کے علمبردار تھے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ ایک اور دوسرا غزوہ ذکر کر رہا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے تھے، غزوہ صفوان۔ یہ غزوہ کا ایک دوسرا نام ہے غزوہ بدر الاولی، اور ایک تیسرا نام ہے غزوہ بدر الصغریٰ۔ اس کی وجہ کیا تھی، یا اس غزوے کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کے چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ اس شخص نے حملہ کیا مدینہ کے چراگاہ پر اور کچھ مویشی لوٹ کر واپس ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور 70 مہاجرین کو اپنے ساتھ لیا اور نکلے اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس شخص کا تعاقب کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، اور پیچھے کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اطراف میں پہنچے، وادی صفوان تک یا وادی صفوان تک، اور اس کا پیچھا نہیں کر سکے، نہ اس سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ غزوہ ذکر کر رہا ہوں جو غزوہ سبب تھا غزوہ بدر کے لیے۔ یہ غزوہ سبب تھا غزوہ بدر، وہ جنگ عظیم، وہ فیصلہ کن معرکہ جو واقع ہوا تھا مسلمان اور کافروں کے درمیان، جس کا نام رب العزت نے دیا یوم الفرقان۔ بہرحال یہ غزوہ ذی العشیرہ کے نام سے مشہور ہے، جو واقع ہوا جمادی الاول اور جمادی الاخر سن 2 ہجری مطابق نومبر دسمبر سن 623 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین کے ہمراہ نکلے، اور آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی پر جبر نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نکلے، جس کی مرضی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ اس طرح 150 یا 200 صحابہ کرام جو سبھی کے سب مہاجرین میں سے تھے وہ نکلے، اور یہ نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک قافلہ مکہ سے نکلا ہے شام کے لیے، اور اس قافلے میں خاصا مال ہے، تو آپ کا مقصد تھا اس قافلے پر حملہ کرنا، قبضہ کرنا۔ تو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ذو العشیرہ تک پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ کئی دن پہلے یہاں سے گزر چکا، پتہ چلا کہ یہ قافلہ کئی دن پہلے یہاں سے گزر چکا شام کی طرف، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے گئے کہ اس پر حملہ کیا جائے وہ مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن پھر یہی قافلہ جب شام سے واپس ہو رہا تھا تو پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کرنا چاہا، اس پر حملہ کرنا آپ نے چاہا، لیکن پھر بھی بھائیوں وہ قافلہ بچ گیا، لیکن آمنا سامنا ہوا قریش کی لشکر کے ساتھ، پھر وہی بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اس واقعے میں یا اس غزوے میں کچھ اور دوسری طرح کے فائدے حاصل ہوئے، وہ یہ تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو ضمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایسے ہی اس غزوے کے علمبردار تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد آخری سریہ ذکر کر رہا ہوں، جو سریہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا حملہ تھا جو حرم تک مکہ کے قریب پہنچا، اور یہ فدائی حملہ تھا۔ اور اس واقعے کے بعد مشرکوں نے بہت کچھ بولا، افواہیں انہوں نے مچائی، شور مچایا، اور بلکہ اور مسلمانوں نے اس سریہ میں جو شامل تھے ان کو انہوں نے ملامت بھیجی۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش کو اس سریہ کا امیر منتخب کیا، اور ان کے ساتھ 12 مہاجرین بھی تھے، اور ان کے ساتھ چند اونٹ تھے جو ہر اونٹ پر 2 صحابہ کرام باری باری بیٹھتے تھے، سوار ہوتے تھے۔ یہ واقعہ پیش ہوا سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں، مطابق جنوری سن 624 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کے نام سے ایک خط بھی لکھا اور کہا یہ خط 2 دن کے بعد ہی کھولنا۔ 2 دن سفر کرتے رہے۔ سفر 2 دن مکمل ہونے کے بعد انہوں نے یہ خط کو جب کھولی تو اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سفر طے کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ پہنچو، پھر وہاں قافلے یعنی قریش کا ایک قافلہ گزرے گا، اس کی گھات میں لگ جاؤ۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقصد بھی بتایا کہ ان کی خبر لے کر آنا، اور کہا کسی بھی ساتھی کو مجبور نہیں کرنا، جس کی مرضی وہ آگے بڑھے جائے اور جس کی مرضی واپس ہو جائے تو واپس ہو جائے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے بات واضح کی اور کہا کہ جو شہادت کا طالب ہے تو وہ آگے بڑھے، ہمت کرے، اور جس کو موت ناگوار ہے تو واپس جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا میں تو آگے بڑھوں گا اور اس قافلے سے میں مقابلہ کر کے رہوں گا۔ تو تمام رفقا نے ہمت کی اور سبھی کے سب آگے بڑھے، لیکن سعد بن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان جو ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے، ان کا یہ اونٹ گم گیا تو اس کی تلاش میں یہ پیچھے رہ گئے۔ بہرحال اس طرح وہ وادی نخلہ، تصور کیجئے، مکہ کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں جرأت دیکھیے، وہاں تک پہنچنے کے بعد انہی کا قافلہ کے انتظار میں اور اس کی گھات میں لگ گئے۔ قافلہ وہاں سے بعد میں گزرا، لیکن ادھر ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی آخری تاریخ تھی۔ حرام مہینے رجب کی آخری تاریخ تھی، اور ہم جانتے ہیں یہ رجب اشہر الحرم میں سے ہے، 4 مہینے ہیں جس کو حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس میں قتال، جنگ کرنا حرام ہے، اور ایسے ہی اس کی حرمت جاہلیت میں بھی باقی تھی، یہاں تک کہ مشرکین کفار بھی احترام کرتے تھے اور اس کی حرمت کا اقرار کرتے تھے اور قاتل سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو انہوں نے اب سوچا اور کہا کہ اب یہ آخری دن ہے رجب کا، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان پر حملہ کریں تو اس کا معنی مطلب ہے کہ ہم نے اس مہینے کی بے حرمتی کی۔ تو انہوں نے رائے مشورہ کیا، پھر بعد میں اتفاق کیا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ اس قافلے میں بھائیو عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور عمر ابن حضرمی اور حکیم ابن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ حملہ کیا مسلمانوں نے، اور اس میں صحابی رسول واقد ابن عبداللہ التمیمی نے ایک تیر چلائی اور مارا عمر بن حضرمی پر، اور اس کا کام وہی تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ گیا۔ پھر قافلہ سامان کے ساتھ وہ لے کر مدینہ پہنچے اور مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا۔ اس طرح یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔
لیکن کہ یہ پہلا خمس تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے، یہ کہ یہ پہلا خمس ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ خمس کے جو مسائل ہیں یا خمس کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد نازل کیا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ ہم نے لڑائی کرنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، اور آپ نے رفض کیا یہ قیدیوں کو لینے سے یا قافلہ کا جو مال تھا، اور مسلمانوں نے بھی ان کو ملامتیں بھیجی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم لوگ تو ہلاک ہو گئے، اور دوسری طرف مشرکوں نے تو کافی شور مچایا، ہنگامہ کیا کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ اشہر الحرم حرم مہینوں کی بھی حرمت ان کے یہاں باقی نہیں ہے، انہوں نے یہ حرم مہینے کی بے حرمتی کی، اور ایسے ہی انہوں نے قتل کیا، ڈکیتی کی، اور ایسے ہی انہوں نے قید بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو راحت اور سکون ملا۔ فرمایا رب العزت نے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ حرام مہینوں کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو آپ کہیے قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں اشہر الحرم میں قتال کرنا، جنگ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر رب العزت نے فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے سے روکنا، ایسے ہی اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا، اور ایسے ہی مسجد حرام سے روکنا، اور ایسے ہی مسجد حرام یا حرم یا مکہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، یہ اور زیادہ بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، زیادہ سخت ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قریش، یہ جو سب سے بڑے ظالم ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اور کتنے مسلمانوں کو مکہ میں انہوں نے قتل کیا، اور کتنے مسلمان جو ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، ہجرت کے وقت ان کے مالوں پر انہوں نے قبضہ کیا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، اور پوری کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تو کیا یہ باتیں حدود حرم میں نہ تھیں؟ مکہ ہی میں ہی انہوں نے یہ سب کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ پھر کون سی بات ہے کہ یہ حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ آج یہ قریش حرمت کے یا ان مہینوں کے حرمت کے قائل ہو گئے؟ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، آج بھی کافروں اور مشرکوں کا یہی رویہ ہے۔ ایک مسلمان جب کافر کو قتل کرتا ہے اور بیوقوفی میں یا سمجھیے بدلہ لیتے ہوئے ایسی حرکت کرتا ہے تو پوری میڈیا افواہیں پھیلانے لگتی ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ مجرم ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل یہی یہود و نصارہ جو مسلمانوں
کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں اور بے شمار ہزاروں لاکھوں میں قتل کرتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں پر رحم کھاتے ہیں، نہ بوڑھوں کو بخشتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ جرم نہیں کیا، اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی معمولی غلطی کے بارے میں کہتے ہیں کس طرح یہ ظالم ہے۔ آج بھی وہی رویہ اسی راستے پہ آج کل کے بھی یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین چل رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے قریش لا شک کافی خوف زدہ ہو گئے، اس لیے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مسلمانوں کی جرأت اتنی ہے کہ 300 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے حرم تک، مکہ تک پہنچ جا رہے ہیں، بلکہ ان پر حملہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قیدی کر کے نہایت ہی سلامتی کے ساتھ واپس ہو جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کے خوف میں اضافہ ہوا، جس طرح کی پہلے ان کو یہ توقع تھا، لیکن تب بھی اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے بجائے ابھی بھی وہی عناد اور تکبر ہی میں رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسے ہی اور آیتیں جہاد کے متعلق نازل کیا۔ فرمایا رب العزت نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو، لڑائی کرو، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا لیکن حد سے تجاوز مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ سبحان اللہ، دیکھیں قتال کی اجازت، لیکن ساتھ ساتھ کہا حد سے آگے مت بڑھو۔ اسی لیے بھائیو، اسلام میں حرام ہے کہ یہ مسلمان بچوں کو قتل کریں، عورتوں کو قتل کریں، بوڑھوں کو قتل کریں، یا وہ لوگ جو عبادت کے لیے تنہائی انہوں نے اختیار کر لی، ان پر ظلم کیا جائے یا قتل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک عورت کو مقتولہ پایا، ایک عورت کو پایا جو میدان جنگ میں مری ہوئی یا قتل کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے تھے، جب یہ لشکر تیار کرتے تھے، جیش تیار کرتے تھے، ان کے امیروں کو نصیحت دیتے تھے کہ نہ عورتوں کو قتل کرنا، نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ پیڑ پودے فصلیں اس کو برباد نہیں کرنا۔ یعنی کافی بھائیوں حدود، یعنی کافی حد تک یہ مسلمان یا اسلام میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور ادھر بھی میدان جہاد میں بھی بھائیوں دیکھیے، اسلام دین الرحمہ ہے، رحمت کا دین ہے۔ اس کے بالمقابل اور آپ ادیان میں دیکھیے اور مذاہب میں دیکھیے، وہ جب تسلط کرتے ہیں یا وہ جب حملہ کرتے ہیں تو سبھی کو برابر سمجھتے ہوئے سب پر حملہ کرتے ہیں، بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، عورتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، بوڑھوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور ابھی تک بھائیو یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک ہم یہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ بہرحال وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں جہاں بھی پاؤ ان مشرکوں کو ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو۔
وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں وہاں سے نکالو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس ان سے قتال، ان کے ساتھ قتال مت کرو. لیکن اگر وہی شروع کر رہے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہی شروع کر رہے ہیں تو مسجد حرام کے پاس بھی ان سے قتال کرو. كذلك جزاء الكافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز ہو جا رہے تو بے شک رب العزت مغفرت کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہی مقصد ہے جہاد فی سبیل اللہ کا اسلام میں، کہ ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ فتنہ نہ ہو اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اس آیت کریمہ کے بعد اور بھی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ کفار قریش کے ساتھ قتال کریں. اور سابقہ درس میں بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ حکم جو نازل ہوئے اس کے متعدد مراحل تھے. شروع میں تو صبر کرنے کا حکم تھا، پھر اجازت دی گئی، پھر وہ بھی اجازت خاص تھی صرف کفار قریش کے ساتھ. بہرحال اس کے بعد اب ہم غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ غزوہ بدر کے تذکرہ سے پہلے اب تک جو باتیں گزری ہیں ان میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا فائدہ کہ امت اسلامیہ اور مسلمانوں پر ضروری ہے، لازمی ہے کہ اپنی فوجی قوت اور ایسے ہی جنگی طاقت اور عسکری قوت کو بڑھائیں، اور ایسے ہی اسلحہ وغیرہ یہ تیاری کرے دشمنوں کے لیے، اور ہمیشہ تیار ہونا چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تیار کر کے رکھتے تھے. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہر کوئی اپنے خواہشات کی پوری کرنے میں لگ جائے یا اپنی شہوت کو پوری کرنے لگے اور اپنے پیٹ کی فکر ہو جائے اور پھر کافر ہی اس میں آگے بڑھتے رہیں اور وہ سوتا رہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت ذلت اور رسوائی کی آندھی اور ہوائیں ان پر چلائے گا، جس کی وجہ سے ذلیل اور رسوا اور تباہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور دین کی طرف وہ واپس آئیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو قوت اپنانی چاہیے، اور جس طرح نئے دور کے وسائل ہیں اس وسائل میں بھی، اس ٹیکنالوجی میں بھی ان کو آگے ہونا چاہیے. فرمایا رب العزت نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ایسے ہی ایک حدیث ہے مسند امام احمد کی اور ابو داؤد کی، جنہوں نے روایت کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. کہ جب بیع عینا جو سود کی ایک شکل، ایک صورت، یعنی اس کا کاروبار یا سودا کرنے لگو گے، اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور اپنے ساتھی سے آپ نے 20,000 میں مؤجل بیچا، یعنی 1 سال کے بعد وہ 20,000 لا کے آپ کو دے گا. بیچ تو آپ نے ابھی دی لیکن 20,000 1 سال کے بعد وہ دے گا. بات ہو گئی 20,000 1 سال کے بعد وہ دے گا. گاڑی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی، چابی بھی اس نے لے لی. پھر اس کے بعد آپ اسی سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیش میں ابھی بیچو گے کتنا؟ 15,000 میں، 16,000 میں. اس نے کہا کوئی حرج نہیں، اور آپ نے اس کو 15,000 یا 16,000 کیش دے دیا. 1 سال بعد وہ کتنا دے گا؟ 20,000. تو حقیقت میں بھائیو کیا ہے کہ آپ نے اس سے 15,000 لیا یا 16,000، اور اس کے بالمقابل 1 سال کے بعد آپ اس کو 20,000 دیں گے. تو گویا وہی سود کی ہی شکل ہے. سود کا تو یہی معنی ہوتا ہے نا کہ آپ سے ہم نے 10,000 لیا، آپ نے کہا کوئی حرج نہیں لیکن 1 سال کے بعد 12,000 دینا ہوگا.
تو یہ بھی لیکن ادھر ایک حیلہ، یہ گاڑی ایک بہانہ ہے، تو اس کو العینہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عینہ، یہ جو سود کی ایک شکل ہے، اگر اس کا یہ کرنے لگے اور اس طرح ایک دوسرے سے عینہ کی یہ جو قسم ہے، سود کی جو قسم ہے، اس طرح دوسروں سے بیچنے لگے، خریدنے لگے، اس کا کاروبار کرنے لگے، اور ایسے ہی گائے کے پیچھے، اس کے دم کے پیچھے یعنی چرانے لگے یا اس کا اہتمام کرنے لگے دنیا داری میں، اور ایسے ہی زراعت، کھیتی باڑی کا اہتمام کرنے لگے، اور جہاد فی سبیل اللہ اگر چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت تم پر ذلت نازل کرے گا، تم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرو گے۔ اور یہ ذلت اور رسوائی کب ختم کرے گا؟ جب اپنی دین کی طرف پلٹو گے۔ دوسرا فائدہ یہ سریہ نخلہ سے ماخوذ ہے کہ کچھ کفار اور مشرکین اور ایسے ہی کچھ لوگ قوانین اور یہ دستور جو بنائے جاتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں جب ان کے متعلق بات ہوتی ہے، لیکن جب ان کے خلاف یہ بات جاتی ہے تو وہی دستور اور قانون کو اپنے پیر کے نیچے رکھتے ہیں۔ آج یہی حال ہے اقوام متحدہ کے متعلق، اس کے قرارات جب ان کے مصلحت میں ہوتی ہے تو اس کا اہتمام دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اقوام متحدہ سے یہ صادر ہے، جب ان کے خلاف رہتی ہے یہ بات تو اس کی کوئی ویلو نہیں۔ جس طرح کہ آپ فلسطین کا حال دیکھیں، فلسطین کا کہ اقوام متحدہ اس کے خلاف ہے کہ وہ وہاں جا کر فلسطینیوں کے جگہوں پر مکانات بنائیں، لیکن تب بھی زبردستی کر رہے ہیں اور کفار ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں، جب تک ان کی مصلحت میں بات رہتی ہے تو وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں، جب ان کے خلاف رہتا ہے تو قانون کی کوئی حیثیت ان کے نظر نہیں رہتی ہے۔ ایسے ہی مشرکین کی بھی یہی بات تھی کہ جب مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں جب انہوں نے قتال اور جنگ کی تو انہوں نے شور مچایا، اور وہ خود اس سے بڑا جرم اور اس سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ کرتے تھے حدود حرم میں۔ تیسرا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے میں یعنی سریے نخلہ میں آپ نے رازداری سے کام لیا، اور ایک خط آپ نے لکھا اور کہا 2 دن کے بعد کھولنا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ یہ بات ایک دم رازداری میں رہے، کسی کو اس کی خبر، اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ اس سے بھائیو ہم 2 اہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسباب اور ایسے ہی احتیاط برتنا یہ مشروع طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہم اللہ پہ ہم نے بھروسہ کر لیا، اب جو مرضی ایک دم کھلم کھلا سب کے بیچ میں ہم جائیں اور خلاص اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ لا شک اللہ پر بھروسہ کریں، ساتھ ساتھ اسباب لے اور ایسے ہی احتیاط اختیار کریں، احتیاط برتیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ، یہ اسلوب پر پہلے عمل کیا، جبکہ آج کل کے دور میں یہ جنگ عظیم ثانیہ میں یا دوسری جنگ عظیم میں لوگوں اس نتیجے تک پہنچے یا اس اسلوب کو انہوں نے اپنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ اسلوب اپنایا، لیکن اس دور میں دوسری جنگ عظیم میں اس اسلوب تک لوگ پہنچے اور اس کا انہوں نے اہتمام کیا۔ چوتھا فائدہ یا آخری بات یہ ہے، شاید ذہن میں ایک شبہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قریش کے قافلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس میں اور ڈکیتی میں یا جو راستہ روکتے ہیں دوسروں کا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو شاید ذہن میں یہ آئے کہ یہ مسلمان اس طرح ظلم کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں، محترم ساتھی اور بہنوں، ہرگز نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ یہ جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دونوں کے درمیان یہ جنگ تھی، جنگ قائم تھی، نہ کہ دونوں میں صلح تھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کر رہے تھے، اور جنگ کی ضروریات میں سے یہ بات ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو اقتصادی اعتبار سے کمزور کرے، اور ایسے ہی ان کی جو دفاعی قوتیں ہیں اس کو کمزور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں قریش نے پہلے ظلم کیا مسلمانوں پر، اور انہوں نے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیا، بلکہ ہجرت کرنے کے بعد ان کے جو مکانات تھے اس پر بھی انہوں نے قبضہ کیا۔
مکانات پہ قبضہ کیا اور پھر دھمکی بھی دیا کرتے تھے، جس طرح کہ سابقہ درسوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی. تو یہ مسلمان جو حملہ کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، اور اس میں ادنا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں یا کہیے یہ اس طرح یہ ڈکیتی کر رہے ہیں یا چوری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں جو عبرت اور سبق کی باتیں ہیں ہمیں مکمل طور پر اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.